खूबसूरत झील का चमकता हुआ पानी एक अजीब ही मंजर पेश कर रहा था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसके बाइस इनके चलने से पत्तों में होने वाली सरसराहट वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती थी। कभी कभी किसी जंगली जानवर के बोलने की आवाज पर वो अचानक खौफजदा हो जाती, लेकिन उसके साथ मौजूद वजूद हर चीज से बेनियाज उसे लिए मुसलसल चलता जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। एक जगह जाकर वो अचानक रुक गया। ये एक टीला था जहां से पूरी झील दिखाई दे रही थी। उसके पानी में एक सुकूत छाया हुआ था। वो लड़की जब टीले पर चढ़ी तो उसका सांस फूल चुका था। वो एक तरफ टेक लगाकर बैठ गई और कहा, पता नहीं इस जगह में ऐसा क्या खास है, तुम हर दफा ही मुझे यहाँ लेकर आ जाते हो। पता नहीं तुम्हें यहाँ आकर क्या नजर आता है। लड़के ने मुस्कुराकर लड़की को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे थामकर वो उठ खड़ी हुई। लड़के के हाथ बर्फ से भी ज्यादा सर्द थे। उसने लड़की को टीले पर खड़ा किया और खुद उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर चेहरा रखा और लड़की से कहा, वो देखो पानी में। लड़की ने झील में देखा, जिसमें उसका अक्स साफ दिखाई दे रहा था। गहरी झील सी सब्ज आंखें, जिन पर घनेरी पलकों का साया था, पतली छोटी नाक और खूबसूरत गुलाबी होंठ, उस पर उसका दूधिया रंग। वो सफेद फेरी टेल फ्रॉक पहने कोई परी ही मालूम हो रही थी। वो अपना अक्स देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अगले ही पल वो चौंक पड़ी। वो दोनों तो साथ खड़े थे, फिर एक अक्स क्यों? वो एकदम पीछे मुड़ी और सामने का मंजर देखकर उसका रंग खौफ से मजीद सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली। वो एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और चेहरे पर वाज़ेह खौफ देखा जा सकता था। उसने फौरन कमरे की लाइट ऑन की और जग से पानी गिलास में डालकर गटागट पी गई। ये कोई नई बात न थी। पिछले 4 सालों से इसके साथ यही होता आया था। उसने टाइम देखा, 2:30 हुए थे। उसने कोफ्त से सर पर हाथ मारा। अब उसे पूरी रात नींद नहीं आनी थी। ये कहानी बेला नामी एक लड़की की है जो 3rd ईयर की स्टूडेंट है। बेला 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। वो गिलगित में रहती थी। बेला का घर एक पहाड़ी मकाम पर वाक़ था। ये एक खूबसूरत बंगला था। उसके आसपास कोई घर न था। थोड़े फासले पर 2-4 घर मौजूद थे, लेकिन वहां रहता कोई न था। वो बंद ही रहते थे। बेला के वालिद ने ये बंगला 4 साल पहले खरीदा था। उस वक्त उन्हें घर की जरूरत थी और ये घर उन्हें मुनासिब कीमत पर मिल गया था। इस जगह के बारे में बहुत सी पुरस्रार बातें मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि इस इलाके में जिन्नात का बसेरा है। कुछ लोगों के ख्याल में ये घर और ये इलाका आसेब ज़दा था, इसलिए वहाँ कोई भी न रहता था। जिन लोगों के ये घर थे वो भी पुरस्रार वाक़यात की वजह से ये घर छोड़ चुके थे। बेला के वालिद इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। उनका कहना था जिन्नात इंसानी बस्तियों में पाए नहीं जाते। उनका वजूद अव्वल तो है ही नहीं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उनकी एक अलग दुनिया होगी, क्योंकि अगर जिन्नात ने इंसानी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया होता तो ये इलाके इतने सरसब्ज और शादाब ना होते। आजम फारूकी पहले अपनी फैमिली के साथ एबटाबाद में रहते थे। वो एक मेजर डॉक्टर और हार्ट स्पेशलिस्ट थे। अब उनका तबादला गिलगित के गांव के अस्पताल में हुआ था, क्योंकि इस इलाके में दिल के मरीजों की तादाद अचानक बढ़ती चली जा रही थी और सबका ये कहना था कि लोग खौफो हरास की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। खैर, उन्हें इस घर में शिफ्ट हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई नाकाबिले यकीन वाकया न हुआ था। आजम फारूकी की बीवी मिसेस फारूकी भी एक बहादुर खातून थी। उन्हें भी अपने शौहर की तरह जिन्नात के होने पर यकीन न था, लेकिन उनकी बेटी बेला आजम फारूकी को शुरू से ही एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। वो मुताले की शौकीन थी और अक्सर जिन्नों और परियों की कहानियां पढ़ती रहती और पढ़कर हंस देती। उसने जब से सुना था कि इस इलाके में जिन्नात हैं, तो उसको पता नहीं कैसे जिन्नात से मुलाकात का शौक चढ़ गया। उसने हाल ही में एक जिनजाद और इंसानी लड़की की मोहब्बत की दास्तान पढ़ी थी। उसको पढ़कर वो काफी देर सोचती रही कि जिन्नों की फीमेल क्या खत्म हो गई हैं जो अब जिनजाद इंसानों से मोहब्बत करने लगे हैं। उनके घर की पिछली तरफ बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। बेला ऊपर वाले पोर्शन के कमरे में रहती थी, जबकि मिस्टर एंड मिसेस फारूकी नीचे। उन्होंने तो बेला को भी नीचे रहने का बोला था, लेकिन बेला ने कहा, ऊपर वाले कमरे की खिड़की से पानी का झरना दिखाई देता है
اور درخت کی شاخیں کمرے کی گیلری میں آتی ہیں۔ صبح جب ان پر پرندے بولتے ہیں تو سکون محسوس ہوتا ہے اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ بیلا نیچر لور تھی، اسے قدرتی حسن اپنی طرف کھینچتا تھا، اس لیے وہ ایبٹ آباد سے یہاں شفٹ ہونے کے بعد جلد ہی ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گیلری میں موجود پھولوں کو پانی دیتی، تھوڑی دیر وہیں کھڑی جھرنے کو دیکھتی رہتی۔ وہ جھرنا بہت خوبصورت تھا جو ان کے گھر کی پچھلی طرف تھا۔ بیلا کو اس سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ روزانہ صبح صبح اس جھرنے پر ضرور جاتی۔ اس کا پانی ہاتھ میں لیتے ہی بیلا کو اپنے پورے جسم میں تر و تازگی کا احساس ہوتا اور سکون ملتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس جھرنے کے پانی سے ہاتھ منہ دھو کر میں پورا دن فریش رہتی ہوں۔ وہ دن میں جس وقت بھی فری ہوتی یا تو جھرنے پر آ جاتی یا پھر برگد کے درخت کے نیچے۔ وہاں اس نے اپنے لیے جھولا لگوا لیا تھا۔ یہاں آس پاس کوئی بھی نہ رہتا تھا تو اس لیے یہاں بیلا کی کوئی دوست نہ تھی۔ وہ پڑھائی بھی آن لائن کر رہی تھی کیونکہ یہاں کالج گھر سے بہت دور تھا اور آمد و رفت کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہ تھا۔ ایک بات اچھی تھی کہ یہاں انٹرنیٹ سروس جاتی نہیں تھی۔ ایک دن بیلا حسب معمول اٹھی، ایک بھرپور انگڑائی لی اور اٹھ کر گیلری میں آ گئی۔ آسمان پر نظر دوڑائی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پورے آسمان کو سیاہ بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ساون کے اوائل دن تھے، موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ جہاں شہروں میں ساون کے مہینے میں بے تحاشا ہبس اور گرمی ہوتی ہے، وہیں گاؤں میں ساون کا موسم بہت بھلا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ بے تحاشا کیڑے مکوڑے نکل آنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی عید ہو جاتی ہے۔ خیر، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ بیلا نے ایک نظر جھرنے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک دم حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ جھرنے کے پاس ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لال کور والی ڈائری اور ایک خوبصورت قلم تھا۔ وہ شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ بیلا نے جلدی سے پاؤں میں چپل پہنے اور جھرنے کی طرف بڑھی، کیونکہ یہاں کسی آدمی کا ہونا حیران کن بات تھی۔ یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں تھا اور بیلا نے آج سے پہلے وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ تجسس کے مارے جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے۔ بیلا جب جھرنے کے پاس پہنچی تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہاں انسان تو دور کی بات، کسی ذی روح کا نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ صرف 2 منٹ میں کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے سر پر ایک چپت ماری اور خود سے ہی بولی، او بیلا، تو بھی کتنی پاگل ہے، تجھے جاگتی آنکھوں سے بھی خواب نظر آنے لگے ہیں؟ یہاں کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب تیرا وہم ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور ہاتھ منہ دھو کر اپنے جھولے کی طرف چلی آئی اور جھولا جھولنے لگی۔ کچھ دیر بعد مسز فاروقی بیلا کو آوازیں دیتی باہر آئی۔ بیلا کو جھولا جھولتے دیکھ کر انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور جا کر جھولے کی رسی پکڑ لی۔ ایک دم جھولا رک جانے کی وجہ سے بیلا نے جھٹ آنکھیں کھولی تو سامنے مسز فاروقی کو کھڑے پایا جو اسے گھور رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیلا، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، یوں صبح صبح بغیر ناشتے کے اٹھ کر گھر سے باہر مت نکلا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بیلا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال لی اور مسکرا کر کہا، آئی ایم سوری مما، لیکن آپ کو پتا ہے واک کے بغیر میرا ناشتے کا دل نہیں کرتا۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ساکت جھولا ایک دم سے ہلنے لگا جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ اچانک ایک سرگوشی کی آواز آئی، اوہ، تو محترمہ کا نام بیلا ہے، بیلا حاتم، حاتم کی بیلا۔ سرگوشی کی ساتھ ہی جھولا ایک دم تھم گیا اور پتے ادھر ادھر ہونے لگے جیسے کوئی ان پر دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ فاروقی صاحب کام سے واپس آئے تو بہت بھیگے ہوئے تھے۔ بارش دن میں ہی شروع ہو چکی تھی، ابھی تک مسلسل برس رہی تھی اور اس کے تھمنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کو راستے میں کافی اندھیرا پڑ گیا تھا۔ وہ چینج کر کے آئے تو مسز فاروقی ان کے بال تولیے سے خشک کرنے لگی اور ساتھ بولی، فاروقی صاحب، میں نے صبح آپ کو کہا بھی تھا کہ موسم خراب ہے، گاڑی لے جائیں، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، اب بھیگ گئے نا۔ فاروقی صاحب نے ان کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور کہا، تم نے یہ سڑک دیکھی تو ہوئی ہے، آتے ہوئے بھی 5 دفعہ ہماری گاڑی بند ہوئی تھی، کتنی مشکل سے لا کر گھر پہنچائی ہے۔ یہ گاڑی ان سڑکوں پر نہیں چلتی، میں دیکھتا ہوں کوئی جیپ مل جائے اگر کسی سے۔ خیر، آپ کھانا لگائیں، اور بیلا کدھر ہے؟ اس نے کھانا نہیں کھانا کیا؟ مسز فاروقی نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر سو چکی ہے، صبح پتہ نہیں کس ٹائم جاگتی ہے، مغرب کے ساتھ ہی اسے نیند آئی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے جبکہ بیلا لحاف میں چھپی آج پھر جنات کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے گیلری کی کھڑکی پر دستک محسوس ہوئی۔
بیلا نے منہ نکال کر باہر دیکھا، پھر اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کہانی پڑھنے لگی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یہ دستک پہلی والی دستک سے زیادہ تیز تھی۔ بیلا اٹھی اور جا کر کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، لیکن باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کھڑکی بند کر کے بستر پر آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دستک پھر سے ہونے لگی، لیکن بیلا نے دھیان نہ دیا۔ چوتھی اور پانچویں دستک پر بیلا غصے سے اٹھی اور کھڑکی کھولی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا اس کے جسم کے آر پار ہوا اور وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی، ساتھ ہی جھرنے کے پانی کی آواز بھی کافی زیادہ آ رہی تھی۔ شاید بارش کی وجہ سے اس میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا تھا۔ بیلا نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ ایک دم ڈر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظر اوپر اٹھی تو اس نے کہا، یہ بھی نہ۔ برگد کے درخت کی ایک شاخ ہوا سے بار بار کھڑکی پر لگ رہی تھی، جس سے کھڑکی پر دستک ہو رہی تھی۔ بیلا نے وہ شاخ پکڑ کر تھوڑی اوپر کی۔ اس شاخ پر ایک الو بیٹھا ہوا تھا، وہ بیلا کو گھورے جا رہا تھا۔ بیلا نے الو کو دیکھا تو کہنے لگی، ابے او الو، تم سچ میں کیا الو کے پٹھے ہو؟ اتنی بارش میں یہاں بیٹھے کیوں بھیگ رہے ہو؟ کیا تمہاری بیوی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ اب ایسے پرائی لڑکی کو گھورو گے تو وہ گھر سے تو نکالے گی ہی نا۔ خیر، تم چاہو تو آج کی رات یہاں میری گیلری میں آ کر رک سکتے ہو۔ بارش میں بھیگتے رہے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ سوری، تمہیں کمرے میں رکنے کا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ تم جانتے ہو نا میں ایک جوان لڑکی ہوں اور تم ایک جوان لڑکے، میرا مطلب ہے جوان الو ہو، تو اس لیے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دوسرا، تمہاری آنکھیں کتنی لال ہیں، تم رات میں مجھے کھا ہی نہ جاؤ کہیں۔ تو نہیں، تم یہاں گیلری میں آ جاؤ، میں یہاں کرسی پر اپنی سویٹر رکھ دیتی ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ صبح اپنی بیوی کو منا لینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلا اندر گئی اور اندر سے ایک ڈبہ نکال کر لے آئی۔ اس نے کرسی کی پشت سامنے کی طرف کی، پھر اس پر ڈبہ رکھا اور اندر سے ایک اونی سویٹر نکال لائی۔ اس نے وہ سویٹر بہت اچھی طرح ڈبے میں بچھایا اور ایک گھونسلہ بنا دیا۔ مڑ کر دیکھا تو الو ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ بیلا نے کہا، اب میں اندر جا رہی ہوں، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں، تم بھی اکڑ چھوڑو اور آ کر سو جاؤ کھڑوس الو۔ بیلا کمرے میں آئی، کھڑکی بند کی اور پردے برابر کر کے آ کر سو گئی۔ کھڑکی کے باہر کھڑا وجود مسکرا دیا۔ پرندوں سے بھی باتیں، محترمہ تو پاگل ہیں پوری۔ ساتھ ہی اس کی نظر کرسی پر بنائے گئے گھونسلے پر پڑی تو اس کا بے ساختہ قہقہہ گونج اٹھا، جس کو اس کے علاوہ اور کوئی نہ سن سکا۔ چل بیٹا، اب تو اتنے سے گھونسلے میں سوئے گا، خیر محبوبہ نے بنایا ہے، سونا تو پڑے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ نادیدہ وجود الو کی شکل میں تبدیل ہو کر سویٹر میں گھس گیا۔ صبح جب بیلا کی آنکھ کھولی تو اس کو رات والا واقعہ یاد آیا۔ اس نے فوراً سے جا کر کھڑکی کھولی تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کرسی اپنی پرانی جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور اس پر کسی سویٹر یا ڈبے کا نشان تک نہ تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور دیکھا تو ڈبہ اندر اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس کا سویٹر بھی جوں کا توں موجود تھا، لیکن اس سے ایک منفرد سی خوشبو آ رہی تھی۔ بیلا تجسس میں پڑ گئی کہ اگر یہ میرا خواب تھا تو سویٹر میں یہ خوشبو کہاں سے آئی، اور اگر یہ سب کچھ حقیقت تھی تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر کیسے آئیں؟ اور وہ الو کا خیال آتے ہی بیلا باہر کی جانب لپکی۔ وہ الو شاخ پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ بیلا نے اسے جگانے اور ہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنے میں مسز فاروقی بیلا کو ناشتے کے لیے بلانے آ گئی۔ بیلا الو پر 4 حرف بھیج کر نیچے آ گئی۔ یہ منظر ایک خوبصورت محل کا ہے جو کہ روشنیوں میں نہایا ہوا ہے۔ محل میں مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے تخت پر ایک خوش شکل بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر موجود تاج اس کے بادشاہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ بادشاہ کے دائیں بائیں کھڑی کنیزیں اسے مسلسل پنکھا جھل رہی تھی۔ یہاں شاید آج کوئی دعوت تھی۔ طرح طرح کے کھانے اور مشروبات تیار کیے جا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ سب محل کی سجاوٹ اور اعلیٰ ذوق سے کی گئی تعمیر دیکھ کر حیران تھے۔ اس وقت سب بڑے سے ہال میں جمع تھے، جو ہال کم ایک پورا شہر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظر نہ پہنچ رہی تھی۔ اس پر بیش قیمت چھت سے لٹکتے فانوس اور ان سے پھوٹنے والی رنگ برنگی روشنیاں دیکھنے والے کی نظروں کو چندھیا رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا اور کنیزوں کے جھرمٹ میں ملکہ نیلوفر جلوہ افروز ہوئی، جسے دیکھتے ہی بادشاہ کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ ملکہ دھیمی چال چلتی بادشاہ لیوسفر کے ساتھ براجمان ہوئی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے بادشاہ سلامت؟
नीलोफर ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं हमारी मलिका जां? आगे से उतनी ही मोहब्बत से जवाब दिया गया। मलिका ने कहा, सारी तैयारियां मैंने देख ली हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये दिन हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लियोस्फर इसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, जरूर मलिका आलिया, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिसके लिए ये सब तैयारियां की जा रही हैं वो जनाब खुद किधर हैं? मैं काफी देर से देख रहा हूँ, मुझे शहजादे नजर नहीं आए। मलिका ने कहा, उस उल्लू के पट्टे को शहजादा ना कहें, एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। मजाल है जो इसमें शहजादों वाली एक भी बात हो। पता नहीं इन वीरान वादियों में जाकर क्या ढूंढता रहता है। खैर, मैंने उसे बता दिया है, वो वक्त से पहुंच जाएगा। बादशाह के तासुरात एकदम तब्दील हुए और वो करख्त आवाज में बोला, मलिका नीलोफर, अपने बेटे को समझाएं, वो जगह उसके लिए नहीं है। वो हमारे बाद होने वाला अगला बादशाह है। अगर वो यूं ही लापरवाह रहा तो बरादरी वाले कभी भी इसे बादशाह नहीं बनाएंगे, और अगर वो बादशाह नहीं बना तो आप जानती हैं कि कौन सा तूफान आ जाएगा। वो तो मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और वो हमसे सब कुछ छीन लें। इसलिए बेहतर है कि अब आप अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारियां बताएं और उसे तैयार करें। अगले साल वो 25 साल का हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि अगले साल ही उसकी शादी करके उसे बादशाह बना दिया जाए। मलिका नीलोफर ने बादशाह की बात के जवाब में सर हिलाया और कहा, जैसा आपका हुक्म मेरे सरकार, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम आज ही शहजादे से बात करते हैं। उसे जैसे ही मलिका का हुक्म मिला वो सीधा उनसे मिलने चला आया। महल में होती तैयारियां देखकर उसे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ और बेसाख्ता अपने माँ बाप पर प्यार आया। वो पिछले 24 साल से उसका हर जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाते आ रहे थे। उसने पास से गुजरते मुलाजिम से पूछा कि मलिका कहाँ है। मुलाजिम ने कहा कि वो अपने कमरे में तशरीफ फरमा है। वो मलिका के कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर खड़ी कनीज को मलिका से मिलने का कहा। मलिका अपने कमरे में शीशे के आगे बैठी थी और 2 लड़कियां उनके बाल संवार रही थीं। जब कनीज़े खास ने आकर बताया कि मलिका नीलोफर, शहजादे आपसे मिलना चाहते हैं। मलिका ने कहा कि उन्हें आने दिया जाए और अपने पास खड़ी लड़कियों को जाने का इशारा किया। वो सर झुकाए बाहर निकल गईं। उनके जाते ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ और मलिका को कहा, आदाब मलिका। आदाब माँ, कैसी हैं आप? आपने मुझे याद फरमाया। मलिका ने शहजादे का कान पकड़ लिया और कहा, आदाब बरखुरदार, हम तो ठीक हैं। आप ये बताएं कि आपको फुर्सत मिल गई माँ से मिलने की? शहजादे ने अपना कान छुड़वाया और मलिका के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, आप जानती हैं मलिका, मैं होने वाला बादशाह हूँ, तो इसलिए बस घूमता फिरता रहता हूँ, क्योंकि बादशाह बनने के बाद मैं इंतहाई मसरूफ हो जाऊंगा और फिर आपकी जैसी मेरी बीवी होगी जो आपकी तरह ही मुझे उल्लू का पट्टा समझती होगी। तो मुझ मासूम की जिंदगी तो गई ना मलिका की गुलामी में। खैर, आप बताएं कि आपने क्यों याद फरमाया मुझे? मलिका ने कहा कि यही बात करनी थी। बादशाह आपकी रूटीन से बहुत परेशान हैं। आप हफ्ता हफ्ता महल से गायब रहते हैं। जिम्मेदारियों में आपकी दिलचस्पी सिफर है। ऐसे कैसे बरादरी वाले आपको बादशाह बनने देंगे? अपने दुश्मनों को तो आप जानते ही हैं। उन्हें अगर जरा सा भी मौका मिल गया तो वो सबको बर्बाद कर देंगे। आप अब अपनी जिंदगी में संजीदा हो जाएं। अगले साल आपकी शादी है, साथ ही आपको बादशाहत भी सौंपी जाएगी। अब जाएं, हमारी बातों पर गौर करें। शाम में मिलते हैं। आदाब। शहजादा अपनी माँ के हाथ चूमकर वहां से उठाया। शाम को शहजादे ने केक काटा। उस दिन तमाम लोगों को महल में खाना खिलाया जाना था और मुस्तहिक लोगों को शहजादा अपने हाथ से चीजें देता था। रात गए तक महफिल जमी रही और देने दिलाने का सिलसिला जारी रहा। शहजादे ने अब शुक्र का सांस लिया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसे एकदम उसकी याद सताई और वो बेदिली से बिस्तर पर लेटा और ख्वाब में उससे मुलाकात करने निकल पड़ा। बेला अपने कमरे में सो रही थी जब उसे अपने नाम की सरगोशी महसूस हुई। पहले उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आकर बैठा हो। बेला, माय क्वीन। सरगोशी इस बार बेहद करीब से की गई थी। बेला को किसी की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर न आया। वो एकदम खौफजदा हो गई। उसका सांस रुक गया। उसकी हालत समझते हुए उस नादीदा वजूद ने फिर सरगोशी की। माय क्वीन बेला, डोंट बी स्कैर्ड, इट्स मी, योर प्रिंस।
بیلا حیرت اور خوف سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مارے ڈر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس نادیدہ وجود نے اس کے اوپر بستر ٹھیک کیا اور کہا، ابھی سے یہ حال ہے، جب مجھے روبرو دیکھو گی تب کیا حال ہوگا۔ کھڑکی پر ایک سایہ پڑا اور اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب بیلا کی آنکھ کھلی تو سب کچھ یاد آنے پر اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ مسٹر اینڈ مسز فاروقی بیلا کی چیخ سن کر ایک دم اوپر بھاگے۔ آگے کا منظر دیکھ کر مسز فاروقی کی فلک شگاف چیخ گونجی، جبکہ مسٹر فاروقی بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ان کی لاڈلی نے اندر پورا کمرہ بکھیر رکھا تھا۔ تکیے پھٹے ہوئے جن سے روئی نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، کتابیں بکھری پڑی تھیں، میٹرس بیڈ سے نیچے پڑا تھا اور خود میڈم بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر کھڑی چلا رہی تھی۔ مسز فاروقی غصے سے اس کی طرف بڑھی اور اسے پکڑ کر نیچے اتارا۔ مما، وہ یہاں چوہا ہے۔ مسز فاروقی نے اس کی کمر پر ایک تھپ لگائی اور کہا، بس بیلا، بڑی ہو جاؤ، اب عقل تمہاری گھٹنوں میں ہے۔ 10 منٹ میں کمرے کا نقشہ ٹھیک کرو اور ناشتے کی ٹیبل پر ملو۔ ان کے جانے کے بعد بیلا نے کہا، شکر ہے مما بابا کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس چور کا تو آج میں پتہ لگا ہی لوں گی۔ بیلا کھڑکی میں آئی تو اسے جھرنے کے پاس پھر وہی نوجوان نظر آیا، لیکن وہ جب جھرنے کے پاس گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیلا بہت زیادہ تجسس میں پڑ گئی۔ ایک دن بیلا جھولا جھول رہی تھی کہ جھولا خود بخود تیز ہو گیا۔ اس نے جھولا روکنے کی بہت کوشش کی مگر جھولا نہ رکا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے سے جھولے کو دھکا دے رہا ہو۔ بیلا ایک دم چیخنے لگ گئی۔ مسز فاروقی جب وہاں پہنچی تو جھولا خود بخود رک گیا۔ بیلا دوڑتے ہوئے مسز فاروقی کے گلے لگی اور بولی، مما وہاں کوئی ہے، کوئی مجھے زور زور سے جھولے دے رہا تھا، کوئی ہے وہاں۔ مسز فاروقی نے جب بیلا کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ اسے ساتھ لگائے اندر کی طرف لائیں اور اسے صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا۔ جب تھوڑے حواس بحال ہوئے تو مسز فاروقی نے پوچھا، بیلا کیا تھا یہ سب؟ بیلا نے کہا، مما مجھے لگا وہاں کوئی ہے تو بس اسی لیے۔ مسز فاروقی نے کہا، آج کے بعد تم کوئی ہارر کہانی نہیں پڑھو گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہانیاں پڑھ پڑھ کے۔ بیلا نارمل ہو گئی تھی اب۔ اسے لگا شاید واقعی یہ میرا وہم ہو، مما صحیح کہتی ہیں، مجھے اب ہارر کہانیاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ انہیں اس گھر میں رہتے 4 سال مکمل ہو چکے تھے۔ بیلا اب 24 سال کی ہو چکی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر حسن آیا تھا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ بھی۔ اسے ہر وقت سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی، کبھی جھرنے کے پاس، کبھی جھولے پر بیٹھے ہوئے، کبھی رات کو سوتے ہوئے کمرے میں نہ صرف سرگوشیاں بلکہ اب تو اسے کبھی سیاہ دھواں دکھائی دیتا تو کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی پر ہیولا دکھائی دیتا۔ اور پچھلے 4 سال سے اسے روز ایک خواب دکھائی دیتا چلا آ رہا تھا جس میں وہ ایک لڑکے کے سنگ جھیل پر جاتی ہے اور پانی میں عکس دیکھتی ہے تو اسے لڑکے کا عکس نظر نہیں آتا۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکا ایک خوفناک شکل اختیار کر جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد لمبا ہو جاتا ہے اور وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے۔ آج بھی وہ جھولے لے رہی تھی جب اس کے کانوں میں پتوں کے سرسرانے کی آواز پڑی۔ اس نے جھولا روک کر اس طرف دیکھنا شروع کیا تو دنگ رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کے نشان بڑھتے واضح دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ قدموں کے نشان اس کے بالکل نزدیک آ کر رک گئے۔ آنے والے نے بیلا کے چہرے پر پھونک ماری اور اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا۔ بیلا مارے خوف کے تھر تھرا رہی تھی مگر اس نادیدہ قوت نے جیسے اس کی قوت گویائی سلب کر لی ہو۔ وہ اس کے ساتھ بت بن کر بیٹھی تھی۔ جھولا خود بخود جھلنے لگا تھا۔ اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی، My heart بیلا، Let's enjoy dear. Why are you scared from me? کون ہو تم؟ بیلا کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ You're everything بیلا۔ بیلا جھنجھلا گئی۔ کون ہو تم؟ اور تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ وہ نادیدہ قوت یا انسان اب جھولے سے اتر کر پھر ایک طرف کو چلنے لگا تھا جس کا انداز بیلا کو قدموں کی آواز اور نشان سے ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں کی آواز اس سے دور ہوتی گئی۔ پیچھے بیلا لرز کر رہ گئی۔ وہ ہے کون؟ کیا وہ کوئی بھوت ہے یا جن ہے یا پھر کوئی بدروح ہے؟ اگر وہ مجھے اٹھا کر کوہ قاف یا کسی شمشان گھاٹ لے گیا اور مجھے مار کر کھا گیا تو؟ لیکن پھر خود ہی اس کی بات کی نفی کی۔ اس نے آج تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو کیا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا ہے؟ کیونکہ کہانیوں میں تو یہی ہوتا ہے، جن اس کو نقصان نہیں پہنچاتے جن سے وہ پیار کرتے ہیں، اور اس کی آواز بھی تو کتنی پیاری ہے۔
पता नहीं खुद कैसा दिखता होगा। खैर मुझे क्या, कोई भी हो, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ। बेला ने जल्द ही अपने डर पर काबू पा लिया और उसे उस नादीदा वजूद को जानने का तजस्सुस होने लगा। कुछ दिन बाद फारूकी साहब घर आए तो उनके साथ 2 जवान लड़के थे। उन्होंने मिसेस फारूकी को सलाम किया। मिसेस फारूकी ने उनके सलाम का जवाब देकर सवालिया नजरों से फारूकी साहब की तरफ देखा। फारूकी साहब बोले, ये हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने वो सामने वाला बंगला खरीदा है। ये behzad है और ये उनका दोस्त समीर। मैं इनको आज खाने पर लाया हूँ। बातें करते करते वो लोग लाउंज में पहुंच चुके थे। मिसेस फारूकी ने खाना लगाया। खाने के दौरान उन्होंने उनसे माँ बाप और फैमिली के बारे में पूछा, जिस पर behzad तो चुप रहा, लेकिन समीर ने बताया कि behzad की फैमिली में कोई नहीं है, जबकि मेरे वालिदैन कोयटा में रहते हैं। वो दोनों बहुत नेक और सुलझे हुए लग रहे थे। इतने में बेला नीचे आई तो मेज पर बैठे नफूस को देखकर चौंक पड़ी। मिस्टर फारूकी ने तारुफ करवाया। बेला अपनी चेयर घसीट कर बैठ गई और खाना खाने लगी। खाने के दौरान बेला को मुसलसल किसी की नजरें खुद पर महसूस होती रही। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। behzad भी बेला की तरह नेचर लवर था। उनकी अक्सर मुलाकात होने लगी। जब बेला झरने पर जाती तो देखती behzad पहले से मौजूद होता। वो बहुत हैरान होती कि उसका घर तो यहाँ से काफी दूर है, तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच जाता है। क्या वो सारी रात से यहीं रहता है। खैर बेला और behzad में काफी दोस्ती हो चुकी थी। बेला इस वीराने में एक दोस्त को पाकर बहुत खुश थी। वो भूल चुकी थी कि उसे किसी नादीदा वजूद का पता लगाना है। उसे हर वक्त अब behzad का ही इंतजार रहता था। दूसरी तरफ behzad भी बेला की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। जाने अब ये मोहब्बत क्या रंग लाने वाली थी। क्या इन दोनों को इनकी मोहब्बत मिल जानी थी या फिर इनके हिस्से में भी हिजर ही आना था, ये तो वक्त ही बता सकता है। बेला अपने कमरे में सो रही थी जब उसे अपने कमरे में गैर मामूली हरकत का एहसास हुआ। वो एक झटके से उठ बैठी। उसका पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और साथ ही इंतहाई गंदी बदबू आ रही थी। बेला को बेइख्तियार उल्टी आ गई और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गई। वो धुआं इकट्ठा होकर एक जगह जमा हुआ और उससे एक होलनाक चेहरा बाहर आया। काला मकरूह चेहरा, मोटी मोटी आंखें जो कि बाहर लटक रही थीं, टेढ़ी नाक और फटे हुए काले स्याह होंठ। ऊपर वाले होंठ पर गहरे कट का निशान था जिससे खून रिस रहा था। उसके चेहरे का सारा गोश्त पिघल पिघल कर नीचे गिर रहा था। वो कोई इंतहाई मकरूह शख्स था। अगले ही पल उसका मकरूह कहकहा कमरे में गूंजा और आवाज आई, अच्छा तो तू है वो। देखने में तो बहुत खूबसूरत है मगर है बहुत बेवकूफ। ये कहते साथ ही उसने बेला की तरफ देखा। बेला का वजूद एकदम हवा में मुअल्लक हो गया। कोई ताकत बुरी तरह से उसका गला दबा रही थी। बेला अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस शैतानी ताकत के आगे उसका जोर नहीं चल रहा था। उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और आंखें बाहर आने को थीं। अचानक behzad दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। धुआं उसको देखते ही गायब हो गया। बेला धड़ाम से बेड पर आ गिरी। behzad दौड़कर उसके पास आया और उसको सीधा किया। उसका चेहरा थपथपाने लगा। बेला उठो, होश में आओ बेला, आंखें खोलो। behzad ने गिलास से पानी लेकर बेला के चेहरे पर छिड़का। बेला ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर behzad को देखा और फिर एक नजर कमरे को। वो फौरन से behzad के गले लग गई। behzad प्लीज मुझे बचा लो, वो बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, वो मुझे मारना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लो। behzad ने बेला को खुद से अलग किया और कहा, बेला रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ, बस एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। आओ बाहर चलते हैं, बारिश होने वाली है। बेला ना चाहते हुए भी behzad के साथ बाहर आ गई। वो काफी देर बाहर घूमते रहे। वापसी पर झरने के पास आकर behzad ने बेला से कहा, रुको बेला, मुझे तुमसे बात करनी है। बेला ने नासमझी से behzad की तरफ देखा। वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी। मुझसे शादी करोगी बेला? behzad ने मुस्कुराकर पूछा। बेला एकदम हैरान रह गई। फिर उसने कहा, behzad आप मम्मा पापा से पूछ लें पहले। ये कहकर बेला वहां से भाग गई। उसी रात behzad समीर के साथ उनके घर आया और मिसेस फारूकी और फारूकी साहब से बात की। उन दोनों को भी कोई एतराज न था। behzad ने कहा कि दरअसल मुझे एक काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए स्कर्दू जाना है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मंगनी हो जाए और मेरी वापसी के बाद शादी।
वो दोनों रजामंद हो गए। समीर ने भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी और कहा कि चलो अब घर चलते हैं। हालांकि behzad का अभी घर जाने का कोई दिल न था, लेकिन मजबूरी के तहत उठना पड़ा। वो जैसे ही घर पहुंचे, समीर का हाथ घूमा और behzad के चेहरे पर निशान छोड़ गया। गुस्ताखी माफ, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आपको कुछ समझ आ रही है कि नहीं? आप ये कैसे कर सकते हैं? दिल लगी तक तो ठीक था, लेकिन शादी ये मुमकिन नहीं है। बेहतर है आप खुद को रोक लें। behzad ने मुस्कुराते हुए समीर को देखा और कहा कि सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि करने वाला मैं हूँ और वो सिर्फ मेरी है। लेकिन कोई भी राजी नहीं होगा। आप क्यों अपने दुश्मनों को मौका दे रहे हैं? आप नहीं जानते आपके इस अमल से वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। समीर के लहजे में परेशानी ही परेशानी थी। behzad ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत कर यार, और ये मेरे साथ आप जनाब ना किया कर। जाकर सो जा। मैं अपने दुश्मनों का इंतजाम करने ही जा रहा हूँ और तू भी मेरे साथ ही जाएगा। लेकिन वो आने वाले वक्त से बेखबर था। उसे अपने इस फैसले पर कितना पछतावा होने वाला था, वो खुद नहीं जानता था। बेला अपने कमरे की गैलरी में बैठी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी जब उसके कान के पास सरगोशी हुई। हातिम की बेला। बेला एकदम उछल पड़ी और गिरते गिरते बची। वो तो behzad के साथ मसरूफ होकर उसको भूल ही चुकी थी। बेला को दीवार पर साया नजर आया। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। वो एकदम भागकर कमरे में गई तो उसको हैरत के कई झटके लगे। पूरा कमरा गुलाब की ताजा पत्तियों से सजा हुआ था। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और टेबल पर फ्रेश क्रीम केक पड़ा हुआ था। पूरे कमरे में एक मसहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। ये वही खुशबू थी जो बेला को अपनी ऊनी स्वेटर से आई थी, जो उसने उस उल्लू को दिया था। बेला के कदम खुद ब खुद मेज की जानिब बढ़ने लगे। केक पर लिखी तहरीर देखकर वो शशदर सी रह गई। जन्मदिन मुबारक हो मेरी मलिका। बेला ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नजर न आया। वो तो भूल ही गई थी कि आज उसका बर्थडे है। ये सब कौन कर सकता है? वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसे फिर अपने पास सरगोशी सुनाई दी। कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रही मेरी मलिका? बेला ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा। कौन हो तुम? सामने आओ। सामने क्यों नहीं आते? बेला की घबराई हुई आवाज निकली। तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओगी, या हो सकता है बेहोश हो जाओ। मुकाबिल की मजाक से भरपूर लहजे में सरगोशी हुई। लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, बेला ने कहा। मैं एक जिनजाद हूँ, मुझे देखने की हिम्मत है? मुकाबिल ने फिर से सरगोशी की। जिनजाद? बेला के मुंह से टुकड़ों की सूरत में निकला। उसकी सारी बहादुरी उड़नछू हो गई। हाँ जिनजाद, अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, क्योंकि तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं। बेला को एक हियोला अपनी तरफ आता महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, बेला एकदम होश खोती नीचे गिर गई। सद शुक्र के फर्श पर कालीन था, वरना बेला की कोई ना कोई हड्डी जरूर टूट जानी थी। उस ह्योले ने नीचे झुककर बेला को उठाया और बेड पर लिटाकर गैलरी की तरफ बढ़ा। अचानक उसने उल्लू की शक्ल ले ली और दरख्त की टहनी पर बैठ गया। नीलोफर महल में तैयारियां अपने उरूज पर थीं। होती भी क्यों ना, आज से 3 दिन बाद इस महल के इकलौते वारिस की शादी और तख्त पोशी की जानी थी, जिसके लिए हर कोई बेताब था। आज तमाम बरादरी से शहजादियां महल में दावत के लिए बुलाई गई थीं। इनमें से किसी एक को शहजादे ने अपने हमसफर और रियासत की अगली मलिका के लिए मुंतखब करना था। तमाम शहजादियां शहजादे का इंतखाब होना चाहती थीं, इसलिए हर एक ने एक से बढ़कर एक तैयारी की थी। लेकिन उनकी सारी तैयारियां रायगां चली गईं। शहजादा दावत में शरीक ही नहीं हुआ। मलिका गुस्से से खौल रही थी और कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। दरवाजा खुला और शहजादा अंदर दाखिल हुआ। मलिका के चेहरे पर सजे सख्त तासुरात देखकर उसे अंदाजा हुआ कि उसने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। मलिका उसे देखते ही बरस पड़ी। आइए आइए जनाब, फुर्सत मिल गई आपको? कहीं हमने आपको बुलाकर आपके हसीन लम्हात जाया तो नहीं कर दिए? आपको पता भी है आज कितनी शर्मिंदगी हुई है हमें। आपने नहीं आना था, पहले ही बता देते, ताकि हम किसी को बुलाते ही नहीं। आपने तमाम मेहमानों की बेइज्जती की है। इस पर कुछ वजाहत पेश करेंगे आप? शहजादा कान पकड़कर मलिका के सामने बैठ गया और बोला, माजरत मलिका साहिबा, हम सबसे माजरत कर चुके हैं, इसलिए आप परेशान ना हो और आप सिर्फ मेरी ताजपोशी की तैयारियां करें। इस रियासत की मलिका खुद ही आ जाएगी। फिलहाल मुझे जरूरी काम से जाना है। आदाब मलिका।
وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گیا۔ دوسری طرف بیلا کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ بہزاد منگنی کر کے اسکردو جا چکا تھا، جبکہ وہ ہیولا اکثر بیلا کو دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی سرگوشیاں بیلا کی جان نکال دیتی۔ بہزاد کو گئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب وہ ہیولا بھی کہیں غائب ہو گیا تھا، لیکن اب ان کے گھر میں بہت سے پراسرار واقعات ہونے لگے تھے۔ کبھی چیزیں غائب ہو جاتی اور کبھی خود ہی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ آدھی رات کو ان کے دروازوں اور کھڑکیوں پر دستک سنائی دیتی۔ جب جا کر کھولتے تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ اکثر برگد کے درخت کے پاس سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ پہلے یہ سب صرف بیلا کو سنائی دیتا تھا، لیکن اب بیلا کے ساتھ ساتھ اس کی مما اور بابا کو بھی وہ آوازیں واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ اکثر سارے برتن ٹوٹے ہوئے ملتے اور سارا گھر ایسے بکھرا ہوتا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ وہ سب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے کئی لوگوں نے فاروقی صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ جگہ اور علاقہ چھوڑ دیں، لیکن فاروقی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو کسی چیز نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور گھر چھوڑ دیں تو کوئی اور گھر ملنا ناممکن ہے۔ ایک روز فاروقی صاحب گھر آئے تو گھر میں ہونے والی کاروائی دیکھ کر وہ پتھرا کر رہ گئے۔ لاؤنج سے زور زور سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی آپس میں لڑ رہا ہو۔ بیلا اور مسز فاروقی ایک کونے میں خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ باتوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک کھڑکی کھلی اور اس سے 2 بلیاں لڑتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پنجے اور منہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بلی سفید رنگ کی اور ایک کالے رنگ کی تھی۔ کالے رنگ کی بلی بیلا کو دیکھ کر بری طرح غرا رہی تھی۔ اچانک کالی بلی نے بیلا کی طرف چھلانگ لگائی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ بیلا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے کہ کالی بلی بیلا کو کوئی نقصان پہنچاتی، سفید بلی ایک ہی جس میں اس تک پہنچتی اس کو نیچے گرا چکی تھی۔ اچانک سفید بلی کے منہ سے آواز نکلی جسے سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ انسانوں جیسی آواز میں بولی، خبیث عورت، چلی جا یہاں سے، نہیں تو ہم تیرا ستیہ ناش کر دیں گے۔ کالی بلی آگے سے غرائی اور کہا، اس سے پہلے میں اس خوبصورت بلا کو کھا جاؤں گی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ کالی بلی نے کہتے ہی ساتھ بیلا کی طرف منہ کیا۔ اس کا قد دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بلی سے خونخوار بھیڑیے میں تبدیل ہو گئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ گہرا کالا چہرہ، بدنما نقوش اور بے حد گندا جسم۔ اس کو دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی۔ اس عورت کا قد دیکھتے ہی دیکھتے چھت تک جا پہنچا۔ اس کے لمبے لمبے ہاتھ پیر تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے بیلا پر وار کیا، جو بیلا نے بر وقت نیچے بیٹھ کر ضائع کیا۔ بیلا نے اٹھتے ساتھ ہی بغیر وقت ضائع کیے پاس پڑا گلدان اٹھا کر اسے دے مارا، جو اس کی دائیں آنکھ میں جا کر لگا۔ اس کو بیلا سے جوابی حملے کی توقع نہیں تھی، اس لیے گلدان لگتے ہی ایک ہاتھ آنکھ پر رکھ کر زور سے چلائی اور دوسری طرف سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کرسی اڑتے ہوئے بیلا کی طرف آئی، لیکن اس بار بھی بیلا تیزی سے ایک طرف ہوئی اور کرسی اس کے کان کے پاس سے گزر کر دیوار پر جا لگی۔ سفید بلی اب ایک جگہ بیٹھ کر دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ادھر اس عورت نے دوبارہ بیلا پر حملہ کیا، جو بیلا اس بار بھی نہایت پھرتی سے اپنا بچاؤ کر گئی۔ مسٹر اور مسز فاروقی حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بیلا سے اس بہادری کی امید نہیں تھی۔ اپنے سارے وار ضائع جاتے دیکھ کر وہ عورت انتہائی غصے میں آ چکی تھی۔ اس نے منہ کھولا اور ایک آگ کا گولا بیلا کی طرف لپکا۔ اس بار بیلا خود کو نہ بچا سکی۔ آگ کا شعلہ اس کی بازو کو جلا گیا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سنتے ہی سفید بلی فوراً حرکت میں آئی اور اس عورت کی طرف لپکی۔ اگلے 5 منٹوں میں اس بلی نے اس کا حشر نشر کر دیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ سفید بلی نے قالین پر اپنے پنجے اور منہ صاف کیا، ایک نظر بیلا کو دیکھا جس کی بازو بری طرح جل چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے کھڑکی سے باہر کود گئی۔ مسٹر اور مسز فاروقی دوڑ کر بیلا کے پاس پہنچے، جو اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ انہوں نے فرسٹ ایڈ لا کر فوراً اس کا زخم صاف کیا اور پٹی کی۔ اس واقعے کے بعد وہ سب بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ فاروقی صاحب نے بیلا کو نیند کی دوائی دی اور کھانا کھلا کر سلا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ جو کچھ آج ہوا تھا، اگر وہ سفید بلی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ دبے پاؤں آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر درد کے تاثرات رقم تھے۔
اس نے بے اختیار اس کا بازو تھاما اور اس پر پھونک ماری۔ بیلا نیند میں تھی جب اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھونک ماری ہو۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنی بازو کو کسی کی پکڑ میں محسوس کر رہی تھی۔ پکڑ انتہائی نرم تھی، ساتھ ہی سرگوشی ہوئی۔ آئی ایم سوری مائی کوئین، پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا اور اس وجہ سے وہ گھٹیا عورت تم تک پہنچ گئی، لیکن اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارا حاتم آ چکا ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے بیلا کے بازو پر ایک اور پھونک ماری۔ ایک دم جیسے بیلا کا سارا درد، ساری جلن ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی بازو سے پٹی کھولی تو وہاں کوئی زخم نہیں تھا، اس کا بازو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ بیلا نے کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتا ہے یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا، کہیں یہ سب تم نے تو نہیں کیا؟ اس کی بات سن کر حاتم ہلکا سا ہنسا، جس کی آواز بیلا کو سنائی دی۔ اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کو انجام تک پہنچا کر آیا ہوں۔ تم سامنے نہیں آ سکتے کیا؟ بیلا کی آواز میں التجا تھی۔ سامنے آ کر کیا کروں گا؟ ابھی رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھ لینا روز کی طرح، ہر روز تو دیکھتی ہو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ ہیولا غائب ہو گیا۔ تم مجھے روز دیکھتی ہو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے کب دیکھا؟ بیلا واپس لیٹ گئی تھی، جبکہ کھڑکی سے باہر درخت کی شاخ پر بیٹھا الو اپنی مخصوص آواز میں بولا تھا۔ اگلی صبح بہزاد بھی واپس آ چکا تھا۔ سارے واقعات کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہیں پر ہم دونوں کی شادی بھی کرا دیجیے گا، اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ پہلے تو بیلا کے مما پاپا نہ مانے، لیکن مجبوراً انہیں بہزاد کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ راستے ہی میں سو گئے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک الگ ہی دنیا میں پایا۔ چمکتی دیواریں، بڑا سا کمرہ، اعلیٰ پردے اور دبیز قالین، اور کمرے میں پھیلی خوشبو سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آ گئے ہیں۔ ابھی وہ اس جھٹکے سے نہ سنبھلے تھے کہ اچانک کمرے میں وہی سفید بلی اور ایک الو آئے۔ ان کے پیچھے ایک بڑا سفید بلا بھی تھا۔ وہ سب ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے جب انہوں نے روپ بدلے۔ سفید بلی اور بلا ایک بادشاہ اور ملکہ کے روپ میں آ گئے، جبکہ الو ایک نوجوان کی شکل میں تھا۔ اس کی ان کی طرف کمر تھی، اس لیے وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ جب وہ ان کی طرف گھوما تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ الو اور کوئی نہیں بلکہ بہزاد تھا۔ ملکہ نے ان کی کیفیت سمجھتے انہیں بیٹھنے کا کہا اور پھر بولی، ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کون ہیں۔ دراصل ہم جنات ہیں۔ یہ میرے شوہر جنات کے بادشاہ لیوسفر ہیں، میں جنات کی ملکہ نیلوفر، اور یہ ہمارے شہزادے بہزاد حاتم ہیں، جو کہ اگلے بادشاہ جنات ہیں۔ یہ کوقاف ہے اور ہمارا محل۔ آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں آپ کو نقصان پہنچا، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے شہزادے آپ کی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور انہیں جنات کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز فاروقی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ بیلا کے کانوں میں وہی سرگوشیاں گردش کرنے لگی۔ حاتم کی بیلا، اسے بے اختیار وہ الو یاد آیا جو درخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ اسے 2 منٹ لگے تھے سب سمجھنے میں۔ وہ غصے سے بہزاد کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اچھا تو وہ تم تھے الو کے پٹھے؟ بیلا کی بات پر وہ سر نیچے کیے ہنسنے لگا۔ باقی سب ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ اچانک محل میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی۔ ملکہ اور بادشاہ فکر مندی سے باہر کی طرف بڑھے۔ عفریت برادری کے جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ عفریت جنات بہت ظالم تھے، وہ انسانوں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے لیوسفر بادشاہ نے انہیں محل سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کی وجہ سے سارے جنات بدنام تھے۔ آج جب ان کو پتہ چلا کہ شہزادہ ایک انسانی لڑکی کو ملکہ بنا کر مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اس سے پہلے بھی وہ بیلا کے گھر اسے نقصان پہنچانے جا چکے تھے جب ملکہ نے بیلا کو بچایا تھا۔ آج انہوں نے محل پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ بے دردی سے جنوں کو ہی قتل کرتے جا رہے تھے۔ شہزادے نے فوراً بیلا کو پکڑ کر مسٹر اور مسز فاروقی کے پاس کھڑا کیا اور ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا اور ان کو سختی سے منع کیا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ بہت سے جنات نے ان پر حملہ کیا، لیکن وہ شہزادے کے حصار کی وجہ سے خود ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ بیلا اور اس کے گھر والے دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ زلزلہ تھم چکا تھا۔ شہزادے نے اپنی طاقتوں سے انہیں بدترین شکست دی تھی۔
اس کے بعد جب وہ بیلا اور اس کے گھر والوں کے پاس آئے تو فاروقی صاحب نے شہزادے سے کہا کہ ہمیں گھر چھوڑ دو، انسانوں اور جنوں کی شادی ممکن نہیں۔ اتنے میں ملکہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی یہاں بہت خوش رہے گی، وہ بہت بہادر ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یوں 2 دن بعد ایک انسانی لڑکی اور جنزاد کی شادی ہو گئی۔ شادی اتنے شاندار طریقے سے کی گئی کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔